پولیس کے عملے کے ساتھ تماشائیوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ طارق کے مکان کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر موجود سرکاری گاڑیوں اور وردیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ طارق کو پولیس افسران نے پوری طور پر شامل تفتیش کر دیا تھا۔ فائر کی آواز اور پھر ایک دلدوز چیخ سن کر طارق بے چین ہو گیا تھا۔ آوازیں بہت قریب تھیں۔ وہ بھٹیا بھیچے بے بسی کے عالم میں خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر اس کے اوور راؤنڈ چیک کیے اور سیفٹی کیچ ہٹا کر ریوالور تھامے پھر اسی انداز میں ٹہلنے لگا۔ اوپر والوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سارے احکامات جہانگیر سے ملتے تھے اور آخری حکم یہ تھا کہ وہ ان تینوں سے دور رہے گا، حتیٰ کہ فون پر بھی ان سے رابطہ قائم نہیں کرے گا، خواہ دنیا ہی ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ پھر یہ عجیب اتفاق تھا یا اوپر والوں کی کوئی سازش تھی کہ 3 دن سے اس کا فون بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ جہانگیر نے گوشہ نشینی کا حکم دیتے ہوئے اسے یہ ضرور بتایا تھا کہ اس کی دن رات حفاظت کی جائے گی، لیکن طارق جب بھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلا، اپنے گروپ و جوار میں کسی ایسے آدمی کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جسے اپنا محافظ یا نگران سمجھ سکتا۔ ویسے مقرب خان والے واقعے کے بعد سے وہ خود اتنا شرمسار اور خوفزدہ تھا کہ کبھی کبھی گھر کی تنہائی سے بھی اسے ہول آنے لگتے تھے۔ وہ جہانگیر سے اس کے حکم کا سبب دریافت کرنے کی جرات نہ کر سکا، لیکن یہ اندازہ ضرور لگایا تھا کہ مقرب خان کے بعد بھی معاملہ صاف نہیں ہوا تھا، اور بعض مقرب خان کے ہمدردوں کو اس کی ذات کے سہارے دوسروں تک رسائی کا ذرا بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور طارق خود بھی نادہ نستگی میں مخالفین کا اعلی کار نہیں بننا چاہ رہا تھا۔ لیکن وہ فائر کس نے کیا، چیخ کس کی تھی؟ کہیں اس کے نادیدہ محافظوں نے تو کسی دشمن کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا تھا؟ وہ سوچتے سوچتے مضطرب ہو کر خوابگاہ سے باہر نکلا اور پھر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہی اسے اپنے احاطے کی نچلی دیوار کے قریب سر نظر آئے۔ اس نے فوراً ہی پردہ چھوڑ دیا، خوابگاہ میں واپس آ کر ریوالور کا سیفٹی کیچ چڑھایا اور اسے چھپا کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مرنے والا اس کے پھاٹک سے چند گز دور پختہ فٹ پاتھ پر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون کثیر مقدار میں دور تک پھیل گیا تھا۔ اس نے غور سے متوفی کا جائزہ لیا، لیکن اسے پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے کپڑوں پر بجا بجا تیل اور گریس کے دھبوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ متوول لوگوں کی اس بستی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ کہیں اور ہی سے وہاں پہنچا تھا۔ وہ لاش کا جائزہ لینے کے بعد سوچ میں ڈوبا اندازے قائم کر رہا تھا کہ ہجوم میں پولیس کا شور بلند ہوا اور وہ برآمدے میں رک کر پولیس کی آمد کا منظر دیکھنے لگا، لیکن وہ زیادہ دیر تک تماشائی نہ رہ سکا، کیونکہ لاش کا اس کے پھاٹک تک کے قریب پایا جانا اسے اس واردات میں گواہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ لاش اس کے لیے اجنبی تھی اور دوسروں کی طرح اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی لاش اٹھائے جانے تک پولیس افسران نے اسی کے مکان میں اپنا عارضی دفتر جما لیا تھا۔ پھر یہ سنسنی خیز خبر ملی کہ مرنے والے کے پاس سے ایک بھرا ہوا ریوالور بھی برآمد ہوا اور تفتیشی افسران کچھ اور الجھ گئے۔ مرنے والا یقینی طور پر اس علاقے کا باشندہ نہیں تھا۔ لباس اور میلے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں سے کام کرتے کرتے آیا تھا، لیکن وہ وہاں کس سواری سے پہنچا تھا، اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور کیوں تھا، وہ کس کی گولی کا نشانہ بنا، قاتل کیسے فرار ہوا، اس نے مقتول کے خاتمے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات کی تلاش میں پولیس رضاکارانہ پیش قدمی کرنے والوں سے بار بار سوالات کیے جا رہی تھی۔ طارق بھی اس بات پر اس کی زد میں آتا رہا، لیکن اس پر اسرار واردات کے سلسلے میں کسی سے کوئی مدد نہ مل سکی، اور لاش اٹھائے جانے تک کے بعد تیسرے پہر پولیس کا عملہ بھی بے نیل و مرام واپس لوٹ گیا۔ طارق کا ارادہ وہ شام کلب میں گزارنے کا تھا، لیکن اس دلیرانہ واردات نے اسے اندر سے مزمحل کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ستارے ہی گردش میں آ گئے تھے، جو اس پر لاشوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ مقرب خان کی لاش سے پیچھا چھڑائے پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مقدر نے دوسری لاش چوکٹ پر لا ڈالی تھی۔ ویسے متوفی کے پاس سے بھرے ہوئے ریوالور کے برآمدگی کی اطلاع ملنے کے بعد اسے خاصی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ مقتول کا تعلق مخالفین کی کسی کیمپ یا گروہ سے تھا۔ وہ اس کے مکان میں گھسنے کی نیت سے آیا تھا کہ باس کی طرف سے مامور کیے ہوئے کسی نادیدہ محافظ کی گولی اسے لے ڈوبی۔ ذہنی طور پر وہ اس قدر پراگندہ تھا کہ رات کو خاصی دیر تک کوششوں کے بعد سونے میں کامیاب ہو سکا، لیکن اسے پوری طرح سونے کا موقع نہ مل سکا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اسے چھیڑا گیا تھا۔ یہ اسے یاد نہ آ سکا، البتہ آنکھ کھلی تو کمرے میں 0 واٹ کے بلب کی مدھم سے روشنی میں ایک جسم انسانی اس کی مسیری کے قریب موجود تھا۔ اچانک طارق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور خوف کے باعث جسم کے سارے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ بہہ نکلا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، اجنبی نے بھاری اور دھیمی آواز میں کہا۔ بستر چھوڑ کر اپنی اوسان درست کرو، تم سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے۔ اس کے لب و لہجے اور طہور طریقے سے گہرا اطمینان چھلک رہا تھا۔
جیسے طارق کے کمرے میں گھسنے سے اس نے پوری عمارت کا جائزہ لے کر اس کی تنہائی کا اندازہ لگا لیا ہو اور اب کسی کی جانب سے دخل اندازی کا کوئی خوف نہ ہو۔ طارق نے بستر سے اٹھتے ہوئے متجسس نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر اسے خاصا سکون حاصل ہوا کہ اجنبی کے دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں جھول رہے تھے۔ اگر وہ کسی بری نیت سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا ہوتا تو اس کے کسی اضطراری عمل سے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار ضرور سنبھالے ہوتا۔ اس نے مسحری کے سرحانے جھولتا ہوا سوئی تباہ کر خوابگاہ روشن کرتی۔ وہ دراز قامت اور صحت مند آدمی تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خوابناک اداسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ حد درجہ خوفناک اور کئی جگہ سے کٹا پٹا ہوا تھا۔ بدن پر خاکی پتلون اور اسی رنگ کی سستی سی جیکٹ چڑھی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ طارق کو کوئی اچھا آدمی نہیں نظر آیا۔ اس کا ذہن فوری طور پر اپنے پارٹی سے باہر پیش آنے والے قتل کی دلیرانہ واردات کی طرف بھٹک گیا۔ اسے سوچا کہ اگر اس کی حفاظت کے لیے کسی ایک آدمی کو مامور کیا گیا ہوتا تو شاید وہ اتنی بے خوفی سے مشتبہ آدمی کو گولی کا نشانہ نہ بنا پاتا اور وہ فٹ پاتھ پر دم توڑنے کے بجائے ریوالور بدست طارق تک پہنچ گیا ہوتا۔ اسے بے اختیار اس بدمعاش نما آدمی کی ذات میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ تو بیٹھو، میں ذرا منہ پر پانی کے 2 چھینٹے مار کر آتا ہوں، طارق نے بستر سے اترتے ہوئے کہا اور خود ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ چند ثانیے بعد وہ تولیے سے منہ پوچھتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا تو یہ دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا کہ اجنبی آرام سے ایک کرسی پر بیٹھا اس کا پستول اپنے ہاتھوں میں نچا رہا تھا۔ طارق کو اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ وہ تکیے کے نیچے سے پستول نکالے بغیر کیوں وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اجنبی نے اس کے ذہن سے تفکرات صاف کر دیے۔ یہ بری بات ہے کہ تم نے میری بات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر دیا۔ میری جگہ کوئی دشمن ہوتا تو اس وقت آسانی کے ساتھ تمہیں تمہارے ہی پستول کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیٹھے بیٹھے پستول طارق کی طرف بڑھا دیا۔ طارق نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پستول اس سے لے لیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دوستی اور دشمنی چہرے پر نظر آ جاتی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کس حوالے سے میرے دوست کہے جا سکتے ہو جسے تم جواب دے ہو۔ وہی میرا بھی باس ہے۔ خطرناک صورت والے کے قدوکال میں گمبھیر سی سنجیدگی رچی ہوئی تھی، جیسے وہ برسوں سے ہنسنے کی صلاحیت سے محروم۔ جہانگیر نے بھیجا ہے تمہیں؟ طارق نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ تم اسے کسی نام سے بھی پکارو، باس صرف باس ہوتا ہے، خطرناک صورت والے نے سپاٹ لہجے میں اور مبہم سا جواب دیا۔ فی الحال اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے تمہاری غفلت کے نتیجے میں ہاتھ آیا ہوا بھرا ہوا پستول تمہیں لوٹا دیا ہے۔ بیٹھ جاؤ اور سوچ کر میں سوالات کے جواب دو۔ طارق کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا تو اسے کام کی بات چھیڑ دی۔ قتل کی واردات کے بارے میں تمہارے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا تھا؟ سرسری انداز میں پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ بس ایک سوال ذرا ٹیڑھا تھا کہ قاتل نے مقتول کو مارنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا، لیکن کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کہیں بھی مارا جاتا یہ سوال ضرور پیدا ہوتا، اسی لیے میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ لاش تو دیکھی ہوگی تم نے، مرنے والا کون تھا؟ اجنبی کی سرد اور اداس آنکھیں مسلسل طارق کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میرے لیے اجنبی تھا، طارق نے اپنی کرسی میں پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، لیکن تمہاری نگاہوں کی امداد نہ دینا زیادتی ہوگی کہ تم نے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے عزائم بھانپ کر اس کا پتہ صاف کر دیا۔ اس کے پاس سے بھرا ہوا ریوالور برآمد ہوا تھا۔ عیسیٰ خان کے آدمی تمہارے پیچھے کیوں لگے تھے؟ وہ کسی سانپ کی طرح پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید غلام قادر پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں میری طرف متوجہ ہوئے ہوں۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد طارق نے جواب دیا، میں بازار سے ملنے والی خبروں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ سنا ہے کہ غلام قادر سے عیسیٰ خان کی کچھ ٹھن گئی ہے۔ غلام قادر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اجنبی نے سوال کیا۔ وہ میرا پرانا دوست ہے، طارق نے کہا، کبھی کبھار ہم کارڈ کھیلنے کے لیے جمع ہوتے رہتے تھے۔ غلام قادر آج کل کیا کر رہا ہے؟ اجنبی نے ایک گہرا سانس لے کر سوال کیا۔ یہ نہیں معلوم، طارق نے صاف دلی سے اعتراف کر لیا۔ ایک دوسرے کے کام کاج کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ویسے ان دنوں وہ خاصا خوشحال نظر آتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیش نظر یہ لا علمی عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ اجنبی کرسی سے اٹھ گیا۔ غلام قادر آج کل ہیروئن بیچ رہا ہے؟ نہیں۔ تحیر و بے یقینی کے عالم میں طارق اچھل پڑا۔ کون سا علاقہ تھا اس کے پاس؟ ضروری نہیں کہ شہر کا ہر شخص کسی نہ کسی علاقے میں محدود ہو، اجنبی نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہماری سیلز فورس کا آدمی ہے، تم سے نہ صحیح کسی اور بڑے سے اس کا رابطہ ہوگا۔ میرا تعلق تنظیم کے انتظامی شعبے سے ہے، ہم سیلز فورس کو پس پردہ تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مختلف مواقع پر بارہا تمہاری نگرانی کی محض یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی تمہاری راہ پر نہ لگا ہوا ہو۔ یہ بدقسمتی رہی کہ ایسے کسی بھی موقع پر تمہیں اور غلام قادر کو یکجا نہیں دیکھا گیا، پردہ بر وقت تمہیں اس سے دور رہنے کی ہدایت مل جاتی۔ اجنبی کی گفتگو سن کر طارق کو اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ جب سے اس نے جہانگیر، ڈینی اور نادر کے ساتھ مل کر کسی پراسرار شخص کے لیے کام شروع کیا تھا، اس کا واسطہ ابتدا میں ڈینی اور پھر جہانگیر تک محدود رہا تھا۔ انہیں کس سے اور کس طرح ہدایات ملتی تھی یہ اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اب پہلی بار تنظیم کا ایک اہم آدمی کھل کر اس کے سامنے آتا۔ اس کا مطلب تھا کہ پراسرار باس اپنے لیے کام کرنے والوں سے کبھی بھی غافل نہیں رہا تھا، اپنے ہر آدمی کی انفرادی کارگزاری سے بھی باخبر رہتا تھا۔ عیسیٰ خان کے آدمی اسے چپکلش کے اس نازک دور میں
اجنبی کا یوں اس سے ملنا اسے بے حد اہم محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک موہوم سا خیال یہ بھی ابھرا کہ شاید اس کی ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ کیا جانے والا ہے، ورنہ ان سب باتوں سے اسے باخبر کرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ میں خود ہمیشہ محتاط رہا ہوں، طارق نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا، صرف ذرا سی بے احتیاطی۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر روا روی میں طارق کی گود میں پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور کھیرتے ہوئے بولا، جب آدمی کسی بڑے چکر میں پڑتا ہے تو اصولاً یہ ہوتا ہے کہ قانون شکن دھندے کرنے والے معروف لوگوں سے دور رہے، صرف انہی سے رابطہ برقرار رکھے جن کے بغیر اپنا کام چلنا دشوار ہو۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اس کی طرف مڑ گیا اور زندگی سے آری سپاٹ لہجے میں بولا، مگر شاید یہ بنیادی اصول یاد نہیں رہا تمہیں۔ پہلے مقرب خان مارا گیا اور آج کا پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، انجانے اس کا کیا انجام ہو، کیونکہ ان کے سامنے تمہاری ذات موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے یا تمہارے کسی نہ کسی ساتھی پر ہاتھ ڈالنے میں کامیابی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ طارق کے وجود میں سنسنی خیز بے چینی انگڑائیاں دینے لگی تھی، گفتگو معنی خیز روح کی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس کے اخذ کیے گئے نتائج صاف اور سادہ تھے، جن کا مقصد تھا کہ فی الوقت اس کی ذات تنظیم کے رازدارانہ وجود کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ مجھے احساس ہے، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، اس صورتحال کے ازالے کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گڈ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ہم سب ایک مشین کے کل پرزے ہیں۔ تنظیم کا وجود ہماری ذاتی وقار اور پسند ناپسند سے کہیں زیادہ عام ہے۔ عام حالات ہوتے تو میں اپنی تجاویز سے تمہیں باخبر کرتا اور تمہیں اسی ذریعے سے ہدایات ملتی جسے تم جواب دے ہو، لیکن موجودہ صورتحال بہت نازک ہے، لہٰذا میں تمہیں اگلے احکامات ملنے تک رپوشی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تمہارے منظر سے غائب ہو جانے پر شاید تصادم تھم جائے، میں فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ طارق نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، دشمنوں کے اپنے وسائل بھی خاصے مضبوط معلوم ہوتے ہیں، شہر میں رہتے ہوئے شاید تم خود کو ان سے محفوظ نہ رکھ سکو۔ اس نے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم کچھ عرصہ کے لیے یہ شہر ہی چھوڑ دو اور اندرون ملک کسی غیر معروف مقام پر رپوش ہو جاؤ، یہ طریقہ سب سے بہتر رہے گا۔ اپنے انجام سے بے خبر طارق نے اس کی رائے سے تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا مکان ان کی نگاہ میں ہے، تمہاری عدم موجودگی میں وہ یہاں کا چپا چپا چھان مارے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ہر سراغ سایہ کر دو جو تنظیم کے کسی رکن سے تمہارے تعلق کی ذرا بھی روشنی ڈال سکے۔ خطرناک صورت والے نے تجویز پیش کی تھی، تم بے فکر رہو، میں ہر سراغ مٹا دوں گا، ابھی فوراً کام شروع کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ رات کے اس حصے سے فائدہ اٹھایا جائے، تم جہاں چاہو گے میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ طارق اٹھ گیا، خطرناک صورت والا درست ہی کہہ رہا تھا، اپنی گاڑی میں وہ کہیں بھی پہچانا جا سکتا تھا، بہتر ہوتا کہ وہ فوری طور پر خطرناک صورت والے کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اپنا مکان چھوڑ دیتا۔ طارق کے پاس کوئی بہت زیادہ بکیرا نہیں تھا، چند رکے رقم اور مال کے لین دین کا حساب اور ٹیلی فون ڈائری میں لکھے ہوئے اہم نمبروں کے علاوہ وہاں کچھ اور نہ مل سکا۔ طارق نے سارے کاغذات یکجا کر کے نظریں آتش کر دی اور راکھ نالی میں بہا دی۔ اس کام سے نمٹ کر طارق لباس تبدیل کرنے کی نیت سے خوابگاہ میں کپڑوں کی الماری کی طرف مڑا تو اچانک خطرناک صورت والے نے طارق کے بھرے ہوئے پستول کی نال اس کی دہانی کنپٹی سے لگا دی۔ واپس مسحری پر چلو، اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ طارق نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھنسی پھنسی آواز میں بولا، مذاق میں وقت ضائع نہ کرو، مجھے تیار ہونے دو۔ لیکن خطرناک صورت والد کی ویران اور بے رحم آنکھوں میں تیرتی ہوئی صفاقی سی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح سنجیدہ تھا، جو کہہ رہا ہو وہ کرو۔ اسے طارق کی کنپٹی پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، تنظیم کافی دن تک تمہارا مذاق برداشت کرتی رہی، لیکن تم نے اپنے مسلسل غیر ذمہ داریوں سے اس کی بقا داؤ پر لگا دی۔ اب حساب کا وقت آ گیا ہے، تم کیا چاہ رہے ہو؟ طارق بری طرح بکھلا گیا، اب اسے اپنی حماقتوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ خطرناک صورت والا نہایت مکار آدمی تھا اور شروع سے اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر قدم اٹھایا تھا۔ پہلے طارق کا بھرا ہوا پستول اسے لوٹا کر اس کا اعتماد حاصل کیا اور جب صورتحال اس کی مرضی کے مطابق ڈھل گئی تو اس نے سرسری انداز میں ایک بار پھر طارق کو نہتھا کر دیا اور اب ہر سراغ مٹوانے کے بعد وہ طارق کی جان کے در پر ہو گیا تھا۔ بستر پر چلو، پھر بتاتا ہوں، اجنبی نے بہارک لہجے میں کہا، چاہے طارق کی مزاحمت اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ موت کے چنگل میں آئے ہوئے کسی بے بس انسان کی طرح طارق کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اجنبی نے جو کچھ اسے کہا تھا وہ درست ہی تھا۔ طارق کے ذریعے تنظیم ایک بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتی تھی جس کا علاج طارق کی روپوشی ہی میں تھا، لیکن اجنبی کے اچھے کاموں کا عادی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ طارق کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں طارق کا بھرا ہوا پستول تھا اور طارق اپنی خوابگاہ میں موجود تھا۔ اگر اجنبی اس کی کنپٹی میں گولی مار کر پستول کو اس کے ہاتھ میں تھما دیتا تو اس کے قتل کو بآسانی خودکشی کا رنگ دیا جا سکتا تھا۔ ہر حلقے میں یہی سمجھا جاتا کہ طارق مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اپنے پھاٹک پر ایک قتل کے بعد اسے پولیس کے متوجہ ہونے کا خوف لاحق ہوا تو ضمیر کی کلش یا انجام کی دہشت سے بوکلا کر اس نے خودکشی کر لی۔ پھر اگر مرنا ہی تھا تو وہ کسی خوفزدہ چوہے کی طرح اپنے قاتل کے اشاروں پر کیوں چلے؟ وہ اس سے توانا ضرور تھا، لیکن ستارے یاوری کر جاتے تو بازی اس کے حق میں بھی پلٹ سکتی تھی۔
مایوسانہ انداز میں مسہری کی طرف چھوٹے چھوٹے 2 قدم اٹھاتے ہی طارق بجلی کی سی سوراخ سے پلٹا اور کسی جوک کی طرح اجنبی سے لپٹ گیا۔ اس کے بھیانک چہرے پر وحشیانہ انداز میں ٹکرے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اجنبی طارق کے مقابلے میں کسی بھینسے کی طرح مضبوط اور طاقتور ضرور تھا، لیکن اس کے شدید رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا طارق اپنی پہلی کوشش میں اسے دھکیلتا ہوا دیوار تک لیتا چلا گیا۔ اسے اسنا میں طارق کی کئی ٹکریں اس کے چہرے پر بھی پڑی اور وہ کسی مغلوب الغضب بھیڑیے کی طرح غرا کر رہ گیا۔ اس نے اپنا پستول والا دائنا ہاتھ سر سے اوپر اٹھایا ہوا تھا تاکہ طارق کو پستول پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ اجنبی کے قدم اکھاڑ دینے میں کامیابی پر طارق کا دل شیر ہو گیا تھا، لہذا جب اس کے شکار کی پوچھ دیوار سے ٹکرائی تو طارق نے اس کے بدن کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیاں تھامنے کی کوشش کی تاکہ ٹانگیں گھسیٹ کر اپنے حریف کو سر کے بل فرش پر گرا سکے، لیکن نیچے جھکتے ہی اس کے سر پر قیامت سے ٹوٹ پڑی۔ اجنبی نے خاصی قوت کے ساتھ پستول کا آہنی دستہ اس کے سر پر رسید کیا اور اس کی ٹانگیں پکڑنے کی حسرت دل ہی میں لیے وہ خود ہی فرش پر اونتا ہو گیا۔ پھر اس کی پیشانی پر وزنی جوتے کی شدید ٹھوکر نے طارق کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے حریف نے بے رحمی کے ساتھ ایک ٹانگ پکڑ کر اسے واپس مسہری کی طرف گھسیٹا اور خود کو بے بس پا کر طارق نے اچانک ہی پوری قوت سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب بیرونی مداخلت کے بغیر وہ اجنبی دشمن کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکے گا۔ طارق کی چیخوں کا خطرناک صورت والے پر فوری طور پر رد عمل ہوا اور طارق کی تیسری چیخ بلند ہونے سے پہلے اس نے طارق کی داہنی کنپٹی میں اس کے پستول سے پگھلا ہوا سیسا اتار دیا اور پھر پستول وہی لاش کے قریب پھینک کر تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا۔ جہانگیر جب تک اکیلا تھا بہت بے خوف اور چالاک آدمی تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ شادی کے بعد اس نے اپنی ذات کو ایک نادیدہ خول میں سمیٹ لیا تھا جس سے باہر کی دنیا اسے بھیانک اور ڈراؤنی نظر آنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ برسوں اسی ماحول میں ڈنکے کی چوٹ پر پیسہ کماتا جا رہا تھا، پچھلے چند دنوں سے شہر میں پیر در پیر رونما ہونے والے واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نادانستگی میں وہ ایسی آگ لگا بیٹھا ہو جس کے شعلوں سے اپنا دامن بچانا بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مخبری پر انعامات کی اسکیم توقع سے بڑھ کر کامیاب رہی تھی۔ شہر میں ایک ہفتے کے دوران اتنے بڑے پیمانے پر منشیات پکڑی گئی تھی کہ پچھلی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ شہر کے بدنام حلقوں میں ہر طرف سفید ماتم بچھی ہوئی تھی۔ پھر جب اسے منشیات فروشوں کو اجتماع کی خبر ملی تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس کے دل میں چور تھا اور اسے شبہ تھا کہ وہ لوگ مل بیٹھتے ہی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ شہر میں ہر نشہ آور چیز کی بڑی بڑی کھیپیں پکڑی جا رہی تھی، لیکن ہیروئن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ ان میں ایک سے ایک بدنام مجرم شامل تھا۔ مکن خان سے عبداللہ تک کئی ایسے بڑے منشیات فروش تھے جن کے ہاتھ کئی کے انسانوں کے خون سے آلودہ تھے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آزادی سے دن دناتے پھر رہے تھے۔ اگر ان کو شبہ ہو جاتا کہ جرائم کی دنیا میں رائج اخلاقیات سے انحراف کرتے ہوئے ہیروئن فروش اپنے مال کی مارکیٹ بڑھانے کے لیے دوسروں کے خلاف مخبری جیسا اونچا اور گھٹیا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ ان وسوسوں کا توڑ کرنے کے لیے پہلے جہانگیر نے 2 مسلح پہرےداروں کا اضافہ کیا جو صرف رات میں پہرا دیتے تھے۔ پھر ان کی سہولیات کے لیے احاطے کی دیواروں پر ناکارہ روشنی کو بسیدہ تار بدلوائے گئے اور عملاً چاروں طرف رات بھر روشنیاں جگمگانے لگی۔ جب تک معاملہ مسلح پہرےداروں پر اور احاطے کی حد تک محدود رہا، اس کی بیوی اپنے شوہر کے حرکات کو نوٹ کرتی رہی، مگر اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جہانگیر خاصا فکر مند ہے۔ پھر جب گھر میں خوفناک جرمن شیفرڈ کتے لائے گئے تو سر شام اعلان پر ان کا راج ہو گیا تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس سے خطرہ ہے تمہیں جو اب یہ کتے بھی لے آئے ہو؟ اس نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ لوگ میرے دشمن ہو گئے، جہانگیر نے گلاس سے شراب کا ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی چوکندہ ہوں۔ تم پولیس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ گھر کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدھے میں رات بھر چراغاں دیکھ کر پاس کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ سلمہ کی بات معقول تھی، اسے فوراً کوئی جواب نہ بن پڑا، مگر وہ خاموش رہ کر سلمہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر گلاس منہ سے لگا لیا۔ آتش گیر مادے نے میدے میں پہنچتی اس کا دماغ منور کر دیا اور اسے ایک معقول جواب سوچ گیا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں ڈارلنگ، لیکن پولیس بے نام لوگوں کا پیچھا نہیں کرتی۔ انہیں میں کس کا نام دوں گا جبکہ میں خود اپنے دشمنوں سے لا علم ہوں؟ تو تمہیں ان کے وجود کا علم کیسے ہوا؟ سلمہ کی باز پرس نے منطقی رخ اختیار کر لیا تھا۔ گمنام فون کال پر گالیاں اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ وہ شراب کے سہارے ہمیشہ بہت خوبصورت جھوٹ بول لیتا تھا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میں نے پولیس سے مدد لینے کی کوشش کی تو میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔